बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं होती तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि वो अवामी तहरीक शुरू कर देंगे। हालात क्या होंगे? क्या इस वक्त के पी हुकूमत किसी नई तहरीक शुरू करने की पोजीशन में है? वज़ीर आला के पी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो वापस वफाक को भिजवा दी, जो कल ही सूबे को दी थी। उन्होंने कहा ये नकारा और नाकिस है, ये वापस ले जाएं। साथ ही 5 मई को इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, 5 मई 2023 को। उसके बाद 9 मई 2023 को, और आज अब 20 अक्टूबर। कैदी नंबर 804 को तकरीबन 804 या 807 दिन हो चुके होंगे गिरफ्तार, जेल में पाबंदे सलासल हुए। आने वाले अगले कितने दिन इमरान खान को जेल में काटने पड़ सकते हैं? और इसके साथ साथ ये जो नई अवामी तहरीक का इंदिया दिया है कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो अवामी तहरीक शुरू होगी, नताइज क्या निकलेंगे और कितना मुश्किल होगा ये सारा सिनेरियो, जानते हैं। The one and only very famous पाकिस्तानी नोट्रेडेमस मोहम्मद उसामा अली, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट। उसामा साहब, ये जरा आप भी सियारगान की पोजीशन बता देना, कहाँ है सियारगान घूम रहे हैं, जरा वो तो जरा चेक करके बताएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, टेक्निकली तो इमरान खान की जो इस टाइम आपको याद ही होगा, हमने तो बहुत अर्सा पहले इसको बता दिया था जब पिछले दिसंबर में चाबी 15 को गुम हुई थी कि चाबी गुम है। उससे पहले उनके हाथ में चाबी थी। उसके बाद जो अब सूरत हाल डेवलप हो रही है वो अपना जो वर्स्ट पीरियड है उससे गुजर रहे हैं, और वो जो पीरियड नजर आता है वो तकरीबन इनका जो है नवंबर के कुछ अंदर जाके ख़त्म होता है। और एक्चुअली अगर कहा जाए कि मुकम्मल जैसे कहते हैं कि सुख दोनों तीनों एंगल से भी देखें, उनके मून साइन से भी, उनके असेंडेंट से भी, तो इसमें जो मून साइन बता रहा है वो तो ये बता रहा है कि मून साइन से इनके लिए जो 27 नवंबर है वहां तक तंगी नजर आती है। 27 नवंबर तक चीजें जो है वो इनके फेवर में नहीं आ रही। और अगर हम देखते हैं कि इनके असेंडेंट उससे, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यकम 2 3 7 नवंबर के अंदर अंदर ही पॉजिटिविटी नजर आने लगे। लेकिन ये जो अभी दिन है नवंबर तक पहुंचने के, ये काफी ज्यादा ट्रिकी डेज हैं, क्योंकि इसमें भारत का हमला छुपा हुआ है इन दिनों में। और आपको याद ही है कि जब हम भारत का हमला देख रहे हो कि कहीं ना कहीं, तो फिर हम उसके तनाजुर में जब देखते हैं तो फिर लगता है कि इमरान खान के लिए कोई मुल्क की सूरत हाल ऐसी बन सकती है कि जिसमें इमरान खान को निकालना जरूरी ठहरे। जैसे पहले मौसम बने थे एपीसी के या इस तरीके के, वो कॉल की भी गई थी, बल्कि जब हमने बताया था कि ऐसे दिन आ रहे हैं। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इनके मून साइन में अगर देखें तो फिर तो जुपिटर इनके चौथे घर में आया, जहां इनके लिए सुख और जैसे कहते हैं ना सुखी करने का एग्जॉल्टेड पोजीशन पे। बल्कि ये इस टाइम तमाम एरीज, जितने भी एरीज हैं, सबके लिए खुशखबरी है कि उनके लिए काफी जबरदस्त है, सिवाय इसके कि उनके पार्टनरशिप हाउस में फटे हो सकते हैं बेगम के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ या सोशली। लेकिन ओवरऑल दिल में सुख शांति का जो माहौल है वो बना नजर आता है। और इमरान खान के लिए जो मून साइन से अगर देखें तो ये जो 3 नवंबर है वो एक अच्छी तारीख होगी जब उनके लिए काफी हद तक चीजें उनके हक में आ रही होंगी। लेकिन साथ ही मसला ये है कि ये जो 27 अक्टूबर का क्रिटिकल मैटर है, अभी ये दरमियान में फंसा हुआ है कि उनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स जो है वो 8th हाउस में जाएगा। 8th हाउस का मार्स
لگن لارڈ کا 8th ہاؤس میں جانا کوئی بہت زیادہ اچھا شگون نہیں ہے. تو عمران خان کے لیے جب ہم نے ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ نومبر تک کافی کریٹیکل اور ڈینجرس پیریڈ سے ان کو گزرنا ہے. اور اب اگر یہ 27 اکتوبر کے دن سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے، کافی زیادہ ان کو سنگھرش سے گزرنا ہے 27 اکتوبر سے. 27 اکتوبر سے ان کے مون سائن کے حساب سے کافی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں وہ، اور یہ جو صورتحال ہے نومبر تک جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر ان کے اسینڈنٹ سے دیکھیں تو پھر اس صورتحال سے جو ہے یہ 27 کو اگنور کرنا پڑے گا پھر، اور پھر صرف اور صرف 27 نومبر وہ ڈیٹ ہوگی جب کورٹ اور چیزیں ان کی جو لیگل میٹرز یا کورٹ کیسز چیزیں وہ دوبارہ سے ان کے حق میں آنے لگیں گی 27 نومبر سے. سیٹرن کیونکہ اپنی ریٹروگریشن بدلے گا ان کے 6th ہاؤس میں، تو پھر وہاں سے امید یہی ہے کہ کافی چیزیں ان کے لیے پازیٹیو ہونی شروع ہوں گی. آپ کو یاد ہے جب ہم پچھلے سال کہا کرتے تھے کہ کوئی کیس ان کے حق میں نہیں جائے گا، کوئی فیصلہ اگینسٹ نہیں جائے گا، تو آپ دیکھتے تھے کہ فیصلے جتنی سزائیں ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی تھی. پچھلے سال وہ دن یاد کریں نومبر سے پہلے کہ جب جب ہم کہتے تھے کہ کیس ختم، کوئی کیس ان کو سزا نہیں دے پائے گا، واقعی ہوتا تھا کہ سزا معطل، کیس ختم، کیس ختم. لیکن جیسی 15 دسمبر گزری، جب کہا کہ اب چابی گم گئی پچھلے سال، تو وہ چابی اس وقت گم گئی تھی. اب جو صورتحال ہے دوبارہ لیگل میٹرز اور اس کو لے کے، تو وہ 27 نومبر سے ان کی فیور لیگل میٹرز میں وہ دوبارہ سٹرونگ ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک علیحدہ اسپیکٹ ہے، لیگل اسپیکٹ ایک علیحدہ ہے جو 27 نومبر سے. لیکن اس سے پہلے جو یہ دن بن رہے ہیں ابھی، جب تک ابھی سے گزرنے والے دن اور نومبر تک، وہ کافی زیادہ خطرناک دن ہے. اس میں بس ان کو حفاظت کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور سب کی جو بھی ان کے فین فالوور سن رہے ہیں ان کے لیے کافی یہ کریٹیکل ڈیز ہو سکتے ہیں اور کافی خطرناک دن ہے. اور پھر جب ہم پاکستان کی، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا ہونا، ان کا بذات خود پاکستان کی سیاست میں ہونا ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے، ان کے مووز بھی، ان کی چیزیں بھی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی تبدیلیاں بھی نومبر میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. آپ کے سسٹم میں کوئی تبدیلی ہے، آپ کی حکومتی سطح پہ کوئی کھچڑی ہے، 27ویں ترمیم ٹائپ کچھ نیا میکنزم لانے کی کوششیں ہو سکتی ہیں اور کافی. لیکن اب اس سب میں جب بھارت کے اٹیک کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کدھر کو جائے گا اور ہم ایک کس طرح کی صورتحال میں چلے جائیں گے. اور یہ جو صورتحال ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی نومبر کی 27 تک تو کوئی بہت زیادہ پازیٹیوٹی اوور آل اگر دیکھیں، کیونکہ سسٹم کو بھی سامنے رکھنا ہے، انڈیا کے اٹیک کو بھی سامنے رکھنا ہے، جنگ کو بھی سامنے رکھیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اصل کوئی ان کے لیے جو پازیٹیوٹی ہے وہ 27 نومبر کے بعد کو شروع ہوگی. دسمبر کچھ بیٹر ہونے لگے گا، اور جنوری 2026 جو ہے وہ کافی حد تک پازیٹیو ہوگا، ہائیلی پازیٹیو ہوگا. اور کیونکہ لیگل میٹر 27 نومبر سے ان کے حق میں آنے لگیں گے، لیگل سائیڈ مضبوط ہو جائے گی دوبارہ سے، جو کہ کافی عرصے سے پورا سال ہی تقریباً ہو گیا ان کے ویکر پوزیشن چلتی رہی. اور اب جو ہے جا کے یہ کہیں بس مشکل کہہ لیں کہ نومبر ہی نظر آتا ہے کہ نومبر میں سروائیو کرنا بہت ضروری ہے ان کا، کہ یہ نومبر گزاریں. اسامہ صاحب، یہ جو سہیل افریدی صاحب بہت ہی پرو ایکٹیو قسم کے جو ہے نا وہ سی ایم بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وفاق کے ساتھ متھا لگا رہے ہیں اور عوامی تحریک کے لیے دے رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے یہ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے صوبے میں امن و امان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اوپر سے وفاق کے ساتھ بھی لڑنا چاہتے ہیں اور تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں، تو یہ یو تھنک کہ یہ پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیں اب کوئی بھی احتجاج تو آگے بن رہے ہیں، احتجاج اور چیزیں، انرسٹ تو کافی چھپا ہوا ہے، اور بارڈر ٹینشن بھی بہت زیادہ ابھی رائز ہونی ہے. تو اس حساب سے دیکھیں، لیکن ان کا سروائیول بھی اسی میں ہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ان کے اوپر جو بوجھ لے کے وہ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کچھ کرنا ہے.
تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں اپنی پورا زور بھی لگاتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اگر جسٹ نام سے دیکھیں تو 27 کے بعد ہی کچھ اچھی چیزیں ہیں سہیل صاحب کے لیے بھی، تو اس لیے اس سے پہلے تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھا کچھ پرفارم نہیں کر پائیں گے. ہاں یہ ہے کہ ایک اچھا احتجاج کو شاید وہ کوئی ٹریگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں اگر بھارت کا جو اٹیک ہے، جو کہ ابھی سے ہی 27 یہ کریٹیکل ڈیز ہی چل رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ ابھی 2-3 دن جو ہے یہ مون نے جانا ہے ابھی ورگو سے لبرا میں، تو کافی ٹف ہو جائے گا. یہ ہمیشہ سے ہمارے لیے یہ دن ٹف ہوتے ہیں، تو یہ کوئی یہ جو 22-23 بنے گی میرا خیال ہے، یہ اس کے آس پاس 27 سے پہلے کافی چھپی ہوئی ہیں یہ تاریخیں، کسی بڑے اٹیک کو بتاتی ہیں، چیزوں کو بتاتی ہیں. اور اس کے بعد اب آپ خود بتائیں نا کہ اگر بھارت اور ہم آپس میں دو بدو ہو گئے تو پھر پالیٹکس تو ایک دفعہ سائڈ پہ ہو جاتی ہوتی ہے جب اس طرح کے ماحول بنے. تو پھر شاید سہیل افریدی کو موقع نہ ملے کچھ اس طریقے کا انیشیٹ کرنے کا. لیکن اگر خدا ٹال دے اس جنگ کو اور اس حملے کو، تو پھر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا انریسٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. مجھے اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں. خدا حافظ.